اور آج میں تہ دل سے رشید صاحب، اس کی خاندان، اس کی دوستوں اور یہاں ہماری پارٹی کے عہدیداران ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہو جائے گا، خیر خیر، صبر کریں۔ ناظرین، وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آگئی آواز آگئی۔ بات کر رہا تھا آپ سب کی شکریہ کا۔ آ رہا ہے آواز؟ تار جوڑ رہا ہے، تار جنریٹر والے سے۔ ٹھیک ہے، میں آج چونکہ ایک شمولیتی تقریب ہے اور میں نے اس کو کہہ دیا کہ میری تقریر کے بعد وہی جو ٹوپی اور مفلر پہنانے کا رسم ہوتا ہے وہ ادا کریں گے، مگر آپ نے ویسے بھی ثابت کر دیا دلوں سے، اخلاص سے اور اپنے محبت سے، تو میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اپنے قائد میاں شہباز شریف اور اپنی بہن مریم نواز اور پوری پارٹی کی طرف سے، قمر الاسلام صاحب اور ہماری پوری پارٹی کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اعتماد کا، آپ کے یقین کا، آپ کے ٹرسٹ کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طرف اسی طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پختون پورے پاکستان کی جس جگہ رہتے ہیں، وہی صرف وہی جو ان کا ایجنڈا ہے کچھ نہ کرنے والا، صوبے کو 13 سال حکومت کرتے ہوئے ڈبونے والا، انہی کی ساتھ ہے۔ اور یہ سارے پختون جذباتی لوگ ہیں، صرف کوکلے نعروں پر یقین رکھتے ہیں اور عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ دن اور رات کا فرق جانتے نہیں۔ تو آج میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بات نہیں ہے۔ یہ پختون بہت غیور لوگ ہیں، بہت دلیر لوگ ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں پورے پاکستان کے محافظ لوگ ہیں، پورے پاکستان کے محافظ لوگ ہیں، سرحدوں میں رہتے ہوئے اور پاکستان بنتے وقت پاکستان کے دینے والے لوگ ہیں، اپنا خون دینے والے لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے کہ وہی جو ان کو ایک ایجنڈا دیا تھا، جو پروگرام دیا تھا، وہ سارا جھوٹ اور فراڈ نکل گیا۔ اس میں عوام کے لیے کچھ نظر ان کو آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو آج میں اس ایک دیہات سمجھے، ایک اسی طرح جگہ میں شہر سے بھی ہٹ کے اتنے ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا ہو اور آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ محب وطن، یہ پختون محب وطن پاکستانی ہے اور پاکستانیت کا ساتھ دینے والے ان لوگوں کا ساتھ دینے والے جو دن کو دن کہتے اور رات کو رات کہتے۔ یہ پختون بھی چاہتے یا پنجاب میں ترقی اور ڈیلیوری دے کر
خواہ وہ صحت کا شعبہ ہے، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہے، خواہ وہ انفراسٹرکچر کا شعبہ ہے، خواہ وہ دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بچے اسٹوڈنٹس یا پنجاب میں جو پڑھ رہے لیپ ٹاپ، ان کے وظائف، ان کے تعلیم، تو یہ پختون بھی وہی کے پی کے میں بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ وہی ان بیلٹ میں پختون بیلٹ میں بھی اسی طرح حکومت آ جائے، اسی طرح تبدیلی آ جائے کہ وہ ہے کہ بچوں کو، وہی کے بوڑھوں کو، وہی کے جوانوں کو، وہی کے بہنوں کو، وہی کے بھائیوں کو بھی وہی مراحت ملے، وہی لیپ ٹاپ بھی ملے، وہی اسکالرشپ بھی ملے، وہی ان کی زراعت کے مد میں بھی انقلاب ہو. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ہمارے صحت ویران پڑے ہوئے، جس اسپتال میں جاتے کہتے ہیں جاؤ دوائی خود لے آؤ ہمارے ساتھ، اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ بھی چاہتے کہ کاش ہمیں بھی وہی مراحت ہو، وہی سہولیات ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ایک دن آپ وہی میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں عملی چینج دیکھیں گے، عملی تبدیلی دیکھیں گے، موٹر ویز کا جال دیکھیں گے، ہسپتالوں میں مفت دوائیاں دیں گے، مفت تعلیم بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی لوگ سمجھ چکے کہ ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ کی فیکٹری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو الزام تراشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ ہی نہیں ہے. ابھی اپنے عوام کو اس میں ڈالا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے اسی طرح پارٹی حکومت نہیں دیکھی، اس طرح کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا کہ وہ اپنے صوبے میں اپنی عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہ کر سکے اور صرف وہی اپنے صوبے میں احتجاج کرے جس کی حکومت ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھ لیا کہ اپنے حکومت میں رہتے ہوئے اپنے حکومت میں احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ سے سوال ہے کس سے احتجاج کر رہے ہیں؟ مگر آپ کے ساتھ دینے کا نہ آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس پر لوگوں کو مشغول رکھتے. کبھی کہتا ہے اسٹریٹ مومنٹ ہے، کبھی لوگوں کو کیا کیا نام دیتے ہیں، اور وہی جا کے وہ صبح جو بارود کی ڈھیر پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے جو شام کو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، وہی تیرا سے بھی ہمارے بہنے بھائی ان کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ کر، کبھی وہی کراچی کی گلیوں میں ہمارے پختونوں کو اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی لاہور کی گلیوں میں اور کبھی راول پنڈی میں قیدی 804 اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے وہی پھرتے ہوئے دھرنے دیتے ہوئے. کیا آپ کا یہ کام ہے؟ کیا اس صوبے کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اس صوبے کی خدمت کرے، اس صوبے کی صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے، ان لوگوں کی وہی حالات میں تبدیلی اور چینج لے آئے. تو ابھی لوگ محسوس کر رہے، لوگ ریئلائز کر رہے آپ کا یہ خواہشوں نہیں ہونے دیں گے ہم. آپ کو 8 فروری کو آپ کا خیال ہے کہ 8 فروری کو دوسرے 9 ماہ میں تبدیل کر دیں گے. آپ کا یہ خیال ہے دوبارہ لوگوں کی خون کو بہائیں گے، دوبارہ بھی اداروں کی اس طرح تضحیک کی جائے گی، دوبارہ پاکستان کی عوام کی زندگی کو مفلوج بنائیں گے. اگر تکلیف ملتے ہے پاکستان کی عوام کو ملتا ہے، ان کے فلائٹس کینسل ہوتے ہیں، ان کے مریض ایمبولینس میں مرتے ہیں، ان کو اسپتال تک رسائی نہیں ہوتی، ان کی تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں. تو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا صرف ایک خواب ثابت ہوگا.